ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ انسان جن کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہی ہمارے چہروں کے اوپر بھی ایک خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ آگے جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، اس موقع پر جو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، تو اللہ پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بمائے اپنے لشکر کے اور تخت سلیمانی کے اوپر کہیں سے گزر رہے تھے، اور قرآن نے بتایا کہ ایسی جگہ سے ان کا گزر ہو رہا تھا کہ جہاں نیچے چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں، جس کو قرآن نے فرمایا وادی نمل، کہ وہاں پر نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کہ چونٹیاں بہت زیادہ کثرت سے تھیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں بلوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ لاشعوری میں تمہیں رون ڈالے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، اگرچہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر وہاں اپنا تخت اتارا اور اتار کر اس چونٹی کو بلایا اور اس سے ایک سوال بھی کیا، کہا کہ ہم تو فضا میں جا رہے تھے، یہ جو تم نے چونٹیوں کو ڈرا دیا کہ بھئی تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر رون ڈالے، ہم کوئی زمین پہ تھوڑی چل رہے تھے، ہم زمین پر آ رہے ہوتے، ہمارا لشکر آ رہا ہوتا تو پھر تمہیں یہ خطرہ تھا۔ تو ہم تو فضا پہ تھے، بہت بلندی پر تھے، تم نے بلا وجہ چونٹیوں کو اتنا ڈرایا اور ان کو کہا جی بلوں میں چلی جاؤ۔ تو چونٹی نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأصحابہ الذین هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ النمل کی یہ 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ہر بندہ اپنے مقدر اور نصیب کے مطابق قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ ذرائع بھی پیدا فرمائے، وسائل بھی پیدا فرمائے، لیکن یہ سارا کام اللہ کا اپنا ہے۔ اللہ پاک کس کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے اور کس سے قرآن کی حفاظت کا کام لیتا ہے، یہ سعادت کس کے نصیب میں آتی ہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ انسان کے لیے بس یہی سلامتی کا راستہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہماری جو یہ مختصر زندگی ہے کہ جس کا ایک لمحے کا بھی کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں، کس وقت یہ زندگی ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، تو یہ مختصر زندگی اور یہ بے اعتبار زندگی کے لمحات اللہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ اگرچہ بہت تھوڑے احکامات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے برگزیدہ اور نیک انسانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک محبت رکھی ہے، اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک دنیا میں کسی کے عمل اور تقوی کی بنیاد پر اس سے پسند کریں، محبت کریں، تو اللہ پاک اس کا تذکرہ سب سے پہلے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ اس بندے سے جو فلاں اس کا نام ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین عرش کے فرشتوں کو یہ بات بتاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ ایک چین چل پڑتی ہے، حتیٰ کہ پورے آسمان میں جہاں جہاں فرشتے ہوتے ہیں ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر زمین پہ اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں نیک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ جو نفس کے ہاتھوں اپنے خواہشات کی زندگی گزار رہے ہوں، وہ اگر کسی نیک بندے سے محبت نہ کریں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم سے کبھی بھی کسی نے کوئی سوال کیا تو ہم نے یہی کہا کہ جی ہم نے دیکھا ہے اپنے اساتذہ کو، بزرگوں کیسے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا علم ناقص ہے، محدود ہے، ہم ہر ایک بندے کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کے بارے میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ تقوی کے علم کے پہاڑ تھے، اور یہ اس فلاں بندے سے جو بھی زندہ ہے، حیات ہے، اس سے محبت کرتے تھے، تو یہی دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ باقی اگر انسان چاہے میں ہر چیز کو خود معلوم کر لوں تو یہ اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کے پاس وسائل ناقص ہے۔ تو اللہ پاک حضرت جبریل امین سے فرماتے ہیں، وہ تمام فرشتوں میں اس بات کا باقاعدہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور پھر زمین کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ تو بعض اللہ کے ایسے برگزیدہ انسان ہوتے ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے جاگزین ہو جاتی ہے کہ جب ان کا نام بھی لیا جاتا ہے تو لوگوں کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھتے ہیں۔ جیسے اللہ نے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے چہروں پر ایک بشاشت آ جاتی ہے، تو اللہ کی محبت ان کے دل میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ انسان جن کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہی ہمارے چہروں کے اوپر بھی ایک خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ آگے جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی، اس موقع پر جو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، تو اللہ پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بمائے اپنے لشکر کے اور تخت سلیمانی کے اوپر کہیں سے گزر رہے تھے، اور قرآن نے بتایا کہ ایسی جگہ سے ان کا گزر ہو رہا تھا کہ جہاں نیچے چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں، جس کو قرآن نے فرمایا وادی نمل، کہ وہاں پر نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کہ چونٹیاں بہت زیادہ کثرت سے تھیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں، بلوں میں چلی جاؤ۔ لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ لاشعوری میں تمہیں رون ڈالے۔ تو قرآن کریم میں
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات حضرت سلیمان صاحب نے سنی، اگرچہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان صاحب نے پھر وہاں اپنا تخت اتارا اور اتار کر اس چونٹی کو بلایا اور اس سے ایک سوال بھی کیا، کہا کہ ہم تو فضا میں جا رہے تھے، یہ جو تم نے چونٹیوں کو ڈرا دیا کہ بھئی تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر رون ڈالے، ہم کوئی زمین پہ تھوڑی چل رہے تھے، ہم زمین پر آ رہے ہوتے، ہمارا لشکر آ رہا ہوتا تو پھر تمہیں یہ خطرہ تھا۔ تو ہم تو فضا پہ تھے، بہت بلندی پر تھے، تم نے بلا وجہ چونٹیوں کو اتنا ڈرایا اور ان کو کہا جی بل میں چلی جاؤ۔ تو چونٹی نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ اگر زمین پر ہوتے نا اور آپ کا لشکر زمین پر ہوتا تو ہمارے جسموں پر آپ لوگوں کے پاؤں آ جاتے، ہم آپ کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے اور ہم مر جاتے، زیادہ زیادہ ہی ہوتا۔ لیکن آپ جس شان سے اوپر اڑ رہے تھے، آپ کا تخت اڑ رہا تھا، آپ کے تخت پر جنات بھی سوار ہیں، انسان بھی سوار ہیں اور بہت سی مخلوق آپ کے تخت پر ہے۔ تو یہ میں نے چونٹیوں کو کہا کہ تم اپنی نظریں نیچے کرو، بلوں میں جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ شان دیکھ کر یہ چونٹیاں اللہ کی ناشکری میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ کی ناشکری میں پڑیں گے تو یہ دل کا روندنا ہے کہ ہمارے دل اللہ کی ناشکری سے روندے جائیں گے، اور دل کے فکر زیادہ ہونی چاہیے جسم کے فکر سے۔ تو میں نے اپنے چونٹیوں کی دل کی فکر کی ہے کہ میری چونٹیوں کے دل میں کہیں آپ کی اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ دیکھ کر پھر وہ کہیں کہ جی ہم تو اپنے دانے کے لیے پریشان ہیں اور اپنے بلوں سے نکلی پتہ نہیں شام تک کوئی رزق بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس طرح کے وسوسے جب دلوں میں آئیں گے ان کے تو پھر ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جب انسان کا کسی بھی مخلوق کا اللہ سے تعلق کٹتا ہے یہ اس کے لیے اس کی ظاہری جان کی موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ وہ عام کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، ہمارے انڈیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا اعزاز علی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب اس کا نام، اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر کیا کیا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے فتبسم ضاحکا، سب سے پہلے تو اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ لوگ تو عام انسانوں کی بات بھی تھوڑے فاصلے سے نہیں سن سکتے، اور سن لیں بعد مرتبہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ پاک نے اتنی بلندی پر ایک بالکل معمولی سا جسم رکھنے والی چونٹی کی بات صرف سنوائی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، میں نے اس بات کو بھی سمجھا۔ پھر اتنی بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی کہ چونٹیاں بھی آپس میں ہماری اس نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان صاحب کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو نعمت آپ نے عطا فرمائی مجھے بھی اور مجھ سے قبل میرے والد کو بھی، تو اس نعمت پر مجھے اپنا بھرپور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کیا دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو عمل آپ کی رضا کا، آپ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اب آگے کیا اس کا نتیجہ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے مقام عطا فرما، ان کے ساتھ رہنا دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔
تو اب دیکھیے کہ جو آخری بات فرمائی کہ اللہ کی رحمت، اس رحمت کے حصول کے لیے دو باتیں ہمیں بتائی گئی. ایک، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا اللہ کی رحمت کے حصول کے جو اللہ نے دنیا میں ذرائع رکھے وہ ذرائع نیک اعمال ہیں. نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت سایہ افکن ہوگی. درود شریف کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو کیا ہے؟ درود پڑھنا ایک نیک عمل. نیک عمل کیا اللہ کی رحمت انسان کے اوپر نازل ہوگی. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ میری پیروی کر. اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے. اللہ کی رحمت تم پر ہو تو اللہ کی رحمت کو پانے کا طریقہ قرآن نے بتایا فاتبعونی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع ہے. تو نیک عمل حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ. نیک عمل اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو فرمایا کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے. کیونکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے خدا داد بصیرت سے آپ سمجھتے تھے کہ میرا امتی ہوگا تو مجھ سے بے پناہ محبت کرے گا. جب انسان کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو آپ نے اپنی خوشی کے لیے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. تو اگر نماز ہم شوق سے پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے. اور نماز اللہ کی رحمت کا حصول کا ذریعہ بنتا ہے. نیک عمل کوئی بھی. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 70 سال عبادت کی تھی، اور 70 سال کے بعد ایک مرتبہ اپنے گرجے سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ایک انتہائی گندے محلے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر 7 دن وہ نفس کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہوا کہ 7 دن انتہائی غفلت میں اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر اس نے گزارا. اور 7 دن بعد جب اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی، وہ وہاں سے نکلا تو واپس اپنے گرجے کی طرف جا رہا تھا. راستے میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تو ایک جگہ دیکھا کہ 12 مسکین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ان کے ساتھ بالکل ابتدا میں بیٹھ گیا کہ ان کو کچھ ملے گا، کھائیں گے تو مجھے بھی مل جائے گا. وہاں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے اور اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھی. اس نے ہر ایک کو ایک ایک روٹی دینی شروع کی. 12 روٹیاں تھی، 12 پوری ہو گئی. اس کا روزانہ کا معمول تھا. آج یہ 13واں بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس سے پتہ نہیں چلا. جو آخر میں بیٹھا ہوا تھا وہ محروم رہ گیا. تو اس نے کھڑے ہو کر بندے سے کہا کہ مجھے روٹی نہیں ملی. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میں تو روزانہ 12 لاتا تھا، آج بھی 12 لایا اور 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں. تم لگتا ہے آج 2 روٹی کھانے کے چکر کر. اس نے کہا نہیں مجھے ملی نہیں. خیر وہ تو اس کو ڈانٹ ڈونٹ کے چلا گیا. اس کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا تو اس نے وہ ایک روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دی جو اس نے لی تھی، اور خود بھوک کی حالت میں مر گیا. جب اس کی روح پرواز کر گئی
اور اس کا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش ہوا تو اس کی وہ 70 سال کی عبادت وہ 7 دن کی غفلت اور گناہوں کی وجہ سے کسی کام کی نہیں آئی. لیکن جب یہ ایک نیکی لائی گئی کہ اس نے ایک بھوکے کو پر ترس کھایا اور اس کو روٹی دی تو اس کے وہ 7 دن کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے اللہ نے دنیا میں ذرائع رکھے ہیں، اور بس یہ کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت بھی نصیب فرمائے اور وہ ذرائع بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے ایک نصیحت کی تھی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو اس نیکی کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا، کوشش کرنا کہ نیکی کر لے. اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.